ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدر چن کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب میلاد شریف کے لیے چندہ اکٹھا کیا ہے، اب وہ بچ گیا، یعنی جس مقصد کے لیے جو تھا اس کے جو ضروری اخراجات ہیں، تو کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کسی اور مد میں بھی لوگوں نے دے دیا، نیاز کی صورت میں دے دیا اور جلوس کی صورت میں دے دیا، تو مختلف جو اس طرح کے خاص مدات کے لیے، خاص کسی چیز کے لیے چندہ کر لیا اور بچ جائے، تو اب کیا کرنا چاہیے اس پیسے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چندہ دینے والے جو اس طرح کے کار خیر میں اپنی رقم دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی جمع شدہ جو رقم ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے اس کام میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ مثلا اگر کسی نے رقم دی ہے کہ اس رقم کے ذریعے سے آپ لنگر کریں، یعنی کھانا وغیرہ تیار کر کے وہ مسلمانوں میں تقسیم کریں، تو اب وہ رقم خاص اسی کام میں خرچ ہوگی۔ اب اس کے ذریعے سے ہم جھنڈیاں نہیں لگا سکتے، اس رقم سے ہم لائٹنگز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو رقم ہمیں لوگوں نے اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے جھنڈیاں خریدیں، لائٹس وغیرہ خریدیں، تو اب ان کاموں ہی میں اس رقم کو ہمیں صرف کرنا ہے۔ اس رقم کو اب ہم اس لنگر میں، کھانے پینے کی اشیاء میں خرچ نہیں کر سکتے، کہ دینے والوں نے جس نیت اور غرض سے ہمیں رقم دی ہے اور ہم نے جس مد میں، جس عنوان کو بتا کر ہم نے لوگوں سے رقم کلیکٹ کی ہے، تو اب ہم لوگوں کی دی ہوئی رقم کو اسی کام میں خرچ کرنے کے پابند ہیں۔ تو ایک مد کی رقم دوسری مد میں خرچ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو خلاف ورزی کی صورت پائی جائے گی، اور یہ امانت میں ایک طرح کی خیانت ہے۔ اگرچہ ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ میں 12ویں شریف میں تو خرچ کر رہا ہوں، لیکن جس سے آپ نے کھانے کی مد میں رقم لی ہے تو اس سے لائٹنگ نہیں خریدی جائے گی، لائٹ کی مد میں جو کرایہ بنتا ہے اس میں خرچ نہیں کی جائے گی، کیونکہ خاص دینے والے نے اگر یہی رقم مسلمانوں میں لنگر تقسیم کرنے کے لیے دی ہے تو اس کی خلاف ورزی میں رقم استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اتنی رقم کا پھر اس کے اوپر تاوان بھی لازم ہو جائے گا۔ اب چونکہ متعدد لوگوں سے وہ رقم لی ہوئی ہوتی ہے، تو اب یہ نہیں پتہ کہ کس سے رقم لی تھی، کتنی لی تھی۔ ایک عام طور پہ اس طرح کی چیزوں میں حساب کتاب بھی نہیں رکھا جاتا، تو اب یہ ہے کہ جو رقم استعمال ہونے کے بعد بچ گئی تو آئندہ سال بھی وہ موقع آتا ہے، اس میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی خاص اسی مد میں اس رقم کو محفوظ کر لیں، اس کو کسی اور کام میں خرچ نہیں کریں گے۔ تو جس عنوان سے رقم لی ہے اسی عنوان پر، اسی مد میں اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، جہاں معلومات نہیں ہوتی کس سے لی، یا اس سے اجازت دوبارہ رینیو اجازت کو کرنا، کیا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اماؤنٹ زیادہ ہے اور کسی خاص افر سے لی، تو اس سے اب اجازت لے لیں کہ ہم اس کو اس کام میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر افراد معلوم نہیں ہے تو وہ جو اقامت مثل لقطہ کے ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے
کسی بھی نیک کام میں جو خرچ کریں۔ تو اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں سے رقم لی ہے اور ان لوگوں کا ہمیں علم ہے، یعنی مخصوص افراد ہیں جن سے ہم نے رقم کسی بھی مد میں لی تھی، اس میں خرچ کرنا تھا اور خرچ کرنے کے بعد کچھ اماؤنٹ بچ گئی، تو ہم انہی جو چند افراد تھے ان حضرات سے رابطہ کریں کہ آپ کی یہ دی ہوئی رقم یہ بچ گئی ہے اور اتنی جمع ہوئی تھی اور اتنا خرچ ہوا ہے اور اتنی اماؤنٹ بچ چکی ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر وہ واپسی طلب کرتے ہیں تو ان کو وہ رقم واپسی دی جائے، اگر وہ اجازت دے دیتے اجازت دے دیتے ہیں کہ اب آپ کسی بھی نیک کام میں اس کو خرچ کر لیں تو پھر اس مد میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یعنی جس مد میں اگر وہ اجازت دیتے ہیں آئندہ تو ہم اس مد میں اس کو خرچ کر لیں گے۔ تو جس غرض سے ہمیں چندہ ملا ہوتا ہے تو اسی غرض کے اندر ہمیں اس کو خرچ کرنا ضروری ہے، اس کی غرض بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں اگر رقم بچ جاتی ہے تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ دینی کام کے لیے ہم نے لی تھی ایسے ہی خرچ کر دیں، چلیں اب کسی اور دینی کام میں خرچ کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ضروری ہے کہ اگر دینے والے یا اس کے انتقال کر جانے کی صورت میں اس کے ورثاء اگر معلوم ہیں تو ہمیں کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس اتنی رقم جمع ہوئی، اتنے لوگوں کی طرف سے جمع ہوئی اور ان کی طرف سے اتنی آئی تھی، ان کی طرف سے اتنی آئی تھی، تو اس حساب سے پورے کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ ہمیں حصہ رصد جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم پوری ہر ایک کے اماؤنٹ کو سامنے رکھیں گے اور جو رقم خرچ ہوئی ہے اس خرچ کے بعد جو رقم بچی ہے تو اس تناسب کو سامنے رکھ کر اگر دینے والا زندہ ہے تو اس کو، اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے حق میں اتنی اتنی اماؤنٹ جو چندے سے بچ گئی ہے وہ ملتی ہے۔ اب اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کام میں فلاں ایک کام میں خرچ کر لیں تو جو اپنی رقم بقیہ رقم کو خرچ کرنے کی اجازت دیتا رہے گا تو ہم اس رقم کو اس کی اجازت کے مطابق خرچ کرتے رہیں گے۔ اب اگر ایسا بھی ہو کہ دینے والا اب ہمارے رابطے میں ہی نہیں آ رہا، کون تھا، معلوم ہی نہیں، کس طرح تھا، اس کے ورثاء کا بھی ہمیں علم نہیں ہو رہا، تو اب یہ جو بچ جانے والا چندہ ہے اس کا حکم مثل مال لقطہ ہے۔ لقطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال کہ جس کے مالک تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن مالک تک رسائی نہیں ہو پا رہی، تو اب ہم اس مال کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں، کسی فقیر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، مسجد مدرسے کے کام میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلاصہ یہ نکلا کہ اگر چندے کی حاصل ہوئی رقم ہم نے جو خرچ کرنی تھی جس مد میں لیا اسی مد میں خرچ کیا لیکن پھر بھی رقم بچ گئی تو اصل مالک زندہ نہیں ہے تو ان کے ورثاء سے پھر اس مال کے بقیہ مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے نئی اجازت لے لیں، وہ جس نیک کام میں خرچ کرنے کا حکم دیں اس کے اندر خرچ کریں۔ اور اگر ہمیں مالک نہ ملے، ورثاء اس کے انتقال کی صورت میں اس کے ورثاء نہ ملیں تو کسی بھی طرح مالک تک رقم واپسی پہنچانا یا نئی اجازت لینا اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس کا حکم لقطے والے مال کا ہے۔ جو زمین پر گری پڑی اشیاء کسی کی گر جاتی ہیں تو اس کا جو حکم ہے وہی اس چندے کی بقیہ رقم کا حکم ہوگا کہ مالک جب تلاش کے باوجود اس کا ملنا جب ممکن نہ رہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کسی کار خیر میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے، اور نیت یہ کر لیں کہ یہ ہم مالکان کی طرف سے جو اس کے اس وقت مالک ہوں گے شرعی حوالے سے ہم ان کی طرف سے یہ بطور صدقہ نیک کام میں خرچ کر رہے ہیں، تو اس طرح کی نیت سے بقیہ اماؤنٹ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بھی جو لوگوں کی امانتیں اپنے ذمے لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بھی کئی شرعی احکامات ہیں جن کا آسان کام نہیں ہے یہ، جن کا مطلب خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی کے کام، ثواب کے کام، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ سارے چھوڑ دیں، اس طرح ہم کیسے کریں گے۔ مسجد ہے تو مسجد والے کہیں کہ ہم اس میں ہم کیوں پڑھیں، ہم کیوں مسجد کے ساتھ یہ معاملات کریں، تو یوں نہ کیا جائے، بلکہ آپ جو اس کے شرعی احکامات ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کہیں بیچ میں نہ کوئی ایسی دقت والی بات آئے گی، نہ پریشانی ہوگی، اور اس میں بھی زیادہ احتیاط کی جا سکتی۔ جو یہ عطیات لے رہے ہیں مختلف اس طرح کے نام پر، اگر یوں ہی لے لیں، شروع سے ہی لیں کہ یہ اس میں استعمال کریں گے، اگر کوئی اس میں بچ جاتی ہے تو اس کو اسی کی مثل جو بھی میلاد شریف یا محافل ہیں، جیسے میلاد شریف کی آگے 11ویں شریف کی ہیں
مخصوص اور اس طرح کی جو ہوتی ہیں تو اس میں خرچ کر لے، تو یوں اجازت میں ہو سکتی تعمیم کر لی جائے؟ یوں بھی ہو سکتا ہے، اصل میں دینے والے نے گویا ہماری ترجیحات وقت کے حساب سے ایونٹ وائز، اگر ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہم جو آپ سے ڈونیشن لے رہے ہیں یہ 12ویں شریف کا مثال کے طور پہ آپ کی رقم لنگر میں خرچ کی جائے گی 12ویں شریف کے، اگر 12ویں شریف کے لنگر میں خرچ ہونے کے بعد بھی رقم بچ جاتی ہے تو آگے ایک اور ایونٹ آتا ہے 11ویں شریف کا لنگر نیاز، تو ہم اس میں خرچ کر دیں گے، اس میں بھی اگر بچ جاتا ہے تو پھر آگے مزید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے لنگر کے اندر خرچ کر دیں گے، یا اور کسی نیک کام کے اندر ایک لسٹ اگر بنا دی جائے کہ اولاً ہم اس مد میں لے رہے ہیں، اس سے بچنے والی رقم ہم پھر دوسرے مرحلے میں اس نیک کام میں خرچ کریں گے، اور یا ان کاموں میں ہم خرچ کر سکتے ہیں، مسجد میں خرچ کر دیں گے، مدرسے میں خرچ کر دیں گے، کسی طالب علم کی مدد کر دیں گے، اس کو کتابیں فراہم کر دیں گے، تو اس طرح کچھ نیکی کے کام جو چندہ لینے والے افراد ہیں یا جو ادارے ہیں، یا بعض اوقات یہ 12ویں شریف کے موقع پر کچھ میلاد کمیٹیوں کے نام سے علاقے محلوں میں ہوتی ہیں، مختصر چند افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی وہ ہوتی ہے جو سال میں اس موقع پر ایکٹیو زیادہ ہو جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کے اندر اول ترجیح اگر 12ویں شریف کا کوئی ایونٹ ہے، لائٹوں کا خرچہ ہے، جھنڈے لگانے کے معاملات ہیں، یا لنگر کی تقسیم ہے، تو ان عنوانات کے ساتھ ساتھ یہ بھی رقم لینے والے سے اجازت لے لیں کہ ان میں خرچ ہونے کے بعد اگر آپ کی رقم بچ ان ہے تو پھر ہم اس کو ان کاموں میں خرچ کریں گے، یعنی اس میں اجازت میں عموم کچھ نہ کچھ جتنی گنجائش ہے وہ لے لیں تو اس میں عافیت میں رہیں گے۔ اس میں پھر عافیت ہے کہ اب رقم بچنے کے بعد اب بعض اوقات ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بچ جاتی ہے، بعض اوقات 100-200 روپے بچ گئے، اب اس کو دینے کے لیے کتنے افراد تک رسائی بہت مشکل معاملہ، تو یوں اجازت لے لیں کہ اس اخراجات سے اگر کوئی رقم بچتی ہے تو اس کو ہم فلاں فلاں دینی کاموں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، تو اس طرح اجازت عامہ ہو جائے گی، تو پھر یہ اپنے خاص ایونٹ کے بعد بچنے والی رقم کو کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کی انہیں اجازت ہو۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھتے ہیں۔ میرا سوال ہے، میت والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا کیونکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، برا فعل لیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور تیجا 10واں 40واں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ جی، 3 دن تک چولہا نہ جلانا کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اسلامی جو اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو اپنے مرنے والے کے صدمے کے باعث کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اب عورت ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ اپنے شوہر کے غم میں نڈھال ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ کی بھی ایسی کیفیات ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کی بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں، تو گویا کہ گھر میں کسی قسم کا جو انتقال سے پہلے جو معاملات تھے ایک عام روٹین کے مطابق گھر چل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن انتقال کی خبر آتے ہی پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ایک فطری چیز ہے۔ تو اب شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اہل محلہ کو، آس پڑوس والوں کو ترغیب دلائی ہے کہ جس کے گھر انتقال ہوا تو میت کے جو گھر والے ہیں تو ان کا کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا، پکانے کا دل نہیں چاہ رہا، جس کی وجہ سے نتیجہ ہوتا ہے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کھانے پینے کا اسباب، کچھ ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا اسباب عام طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو آس پڑوس کے مسلمان اپنے پڑوسی میت کے گھر والوں کی خبر گیری کریں اور ان کو قصداً کھلائیں پلائیں، ان کا غم ہلکا کریں۔ اب یہ تو ہے ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اب لوگوں نے آگے جب یہ صحابہ کرام اسلاف کا یہ طریقہ کار چلتا رہا، آگے چل کے پھر اس کی شکل و صورت لوگوں نے کچھ یوں چینج کر دی کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، نہیں، یہ سمجھ لیا کہ یہ حکم ہے کہ چولہا نہیں جلے گا، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے میت والوں کے لیے کہ اپنے گھر میں چولہا نہ جلائیں، بلکہ ایک یہ فطری چیز تھی کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہوگا، موت میت کا معاملہ ہوگا، پھر اچانک حادثاتی موت اگر ہو تو اس کا غم صدمہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ اب کھانا پکانے میں کہاں مصروف ہوں گے؟ جب کھانا نہیں بنے گا تو گھر میں ضعیف افراد ہیں، بچے ہیں،
جو کچھ افراد تو صدمے سے چور ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن بھوک تو بچوں کو بھی لگ رہی ہے نا. تو اس حوالے سے غم میت میں وہ کھانا نہیں تیار کریں گے تو گھر والے بھوکے رہیں گے. کمزور لوگ جو بھوک برداشت نہیں کرتے آزمائش میں آ جائیں گے. تو اہل محلہ ان کو کھانا پینا اپنے گھر سے پکا کر دیں تاکہ ان کے بچے، ان کے کمزور افراد کھا پی لیں. تو چولہا نہیں جلے گا یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ ہے کہ غم میت میں وہ کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، نہیں کر پائیں گے. جب نہیں کر پائیں گے تو اب اہل محلہ آس پڑوس والے ان کا اس معاملے میں تعاون کریں. یہ تھی اصل وجہ، لیکن عوام نے اسے سمجھا کہ چولہا نہیں جلے گا. اب حتیٰ کہ یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ اگر گھر میں مثال کے طور پہ کھانے کا اہتمام بھی کرنا پڑ رہا ہے تو اب چائے بنانے کے لیے پڑوس میں پتیلی جا رہی ہے، چینی پتی جو بھی اسباب ہیں یعنی یہ پڑوس میں، چونکہ گھر میں چولہا جلے چونکہ ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو آس پڑوس سے چائے بن کر تیار ہو کر آ رہی ہے. وجہ ذہن میں کیا بیٹھی ہوئی ہے کہ چولہا نہیں جلے گا. تو یہ شریعت مطہرہ نے میت والے گھر میں آگ جلانے، چولہا جلانے سے منع نہیں کیا. یہ ایک فطری چیز تھی کہ اس معاملے میں وہ چولہے کی طرف کیا جائیں گے. اچھا وہ بھی ایک دن کا نا، وہ بھی یعنی ایک دن کا ہے. جو سنت طریقہ ہے جی. جو مسنون ہے کہ آس پاس والے کھانا بھیجیں ایک دن تک، ایک دن کا ہوگا. اچھا اس میں ظاہر ہے وہ جو بنا کے بھیجیں گے ان کو بالفرض کچھ بھی سالن روٹی بھیجی یا کچھ بھی بھیجا، تو جو اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کو سوئیاں کھانی ہے یا کھیر کھانی ہے، کچھ اور جو بھی بچوں کی غذا ہے، تو اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ چولہا جلانا ہی پڑے گا. بالکل. اصل میں چولہا جلانے کا منع کرنے والے، اس کانسیپٹ کو رکھنے والے بھی چولہا گھر میں جلا ہی لیتے ہیں. ہاں عمومی طور پہ کس طرح کے میت کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی، یہ پانی تو گھر کے اندر ہی گرم کیا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے. میت کو موسم ٹھنڈا ہے تو اس اعتبار سے بھی گرم پانی غسل کے لیے بہتر ہے. تو اب اس میں بیری کے پتے ڈال کے جوش دے کے اس کے لیے میت کے لیے بھی وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. اس سے کیڑے مکوڑے حشرات وہ اس طرح کے پانی سے غسل دینے کے سبب میت کے قریب نہیں آتے. تو اب یہ کام تو گھر میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، پتیلے میں گرم پانی گھر میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، چولہا تو یہیں جل گیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری عوام بعض اوقات مسئلے کا جو صحیح رخ ہے اس کو سمجھے بغیر، جانے بغیر آگے سنی سنائی ہوتے شرعی حکم کا اصل جو مقصد تھا اس کو چھوڑ کر کچھ اور ہی انداز اختیار کر لیتے ہیں. تو میت کے گھر میں چولہا جلانا بلا شبہ جائز عمل ہے. اس سے کہیں پر بھی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، بلکہ اس کانسیپٹ کو اگر کوئی ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا اور اس کو اگر وہ کوئی اسلامی حکم سمجھ رہا ہے تو گناہ گار ہے. شریعت مطہرہ نے ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا جو انہوں نے آگے ساتھ کہا ہے کہ برسی اور سویم یہ سب اصال ثواب کی، یعنی بالکل یہ اصال ثواب ہیں، اور اصال ثواب کرنے کے لیے شرعی طور پر کوئی دن تاریخ مقرر نہیں ہے. آپ جب چاہیں اصال ثواب کر سکتے ہیں. تو اب یہ سویم کا یا 10ویں کا یا 1 مہینہ پورا ہونے پر یا 40 دن پورے ہونے پر، یہ سب اہل قرابت دار یہ اپنے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے فردن اپنے اپنے طور پہ بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اصال ثواب کیا جائے. اب روزانہ ہر ایک آدمی آ نہیں سکتا، تو اس کے لیے 3 دن بعد بیٹھ جاتے ہیں، 10 دن بعد بیٹھ جاتے ہیں، 20واں 30واں 40واں. تو ایک مختلف مواقع پر آ کر ذکر اللہ کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن شریف ہوتی ہے، کلمہ شریف درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان سب کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے. تو میت کو اصال ثواب کرنا کسی بھی طرح دن تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ 10ویں ہی دن کریں یہ ضروری نہیں ہے. 10ویں کی نیاز آپ آگے پیچھے 8ویں دن کر لیں، 12ویں دن کر لیں. 40واں دن ہونا ہی ضروری نہیں ہے. آپ 40واں کی نیاز جو بھی گیدرنگ جمع کریں گے آپ 35ویں دن میں کر لیں، آپ 45ویں دن میں کر لیں. تو 40واں دن ہی ضروری نہیں ہے. اچھا شفیق صاحب، یہاں پر مزید ایک چیز عوام الناس میں ایک اور چیز غلط رائج ہے کہ 40ویں کے لیے 2 چاند جمع نہیں ہونے چاہیے. ہاں 2 چاند. اب یہ 2 چاند کہاں سے، کس نے کہہ دیا کہ 2 چاند جمع نہ ہو؟ یعنی وہ 40واں
اس چاند دکھنے سے پہلے ہی کر دیں گے، بھلے وہ 35واں 33واں دن ہو، کہ ہاں۔ 2 چاند جمع نہیں ہو، 2 چاند جمع ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ چیزیں وہی جو عام لوگوں نے یہ بلا وجہ کی خام خواہ کے پھیلا لوگوں دی نے ہیں۔ اس کو گویا کہ کوئی حکم شرعی سمجھ لیا ہے حکم شرعی سمجھ۔ کہ 2 چاند جمع نہیں ہونے چاہیے، 40واں پہلے ہی ہو جانا چاہیے، تو 2 چاند جمع ہو جائیں۔ اب یہ جمع ہو جائیں جمع نہ ہو جائیں یہ بھی عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ 2 چاند کا مطلب کیا ہے۔ تو شرعی حوالے سے ایصال ثواب کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ اس ٹائم بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ آپ نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے ہیں اب تک، ان کا ثواب آپ اپنے گھر کے مرحومین مسلمانوں کو پہنچا سکتے ہیں، ابھی بھی پہنچا سکتے ہیں، کل جو نیک اعمال ہوں گے کل تک ان کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی وقت، کوئی دن، کوئی خاص عمل فکس نہیں ہے کہ اس دن ثواب پہنچائیں گے اور اس دن نہیں پہنچائیں گے، یا ان کاموں کا ثواب پہنچائیں گے اور ان کاموں کا ثواب نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کوئی بھی عمل خیر کریں اس کا ثواب کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہے عمل ایصال ثواب، اصل ہے ایصال ثواب۔ ہمارا اہل سنت کا جو اس حوالے سے عقیدہ نظریہ کہ یہ ایصال ثواب ہے وہ جائز ہے۔ وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ پڑھیں کہ جن میں ایمان والوں کی ان کی اللہ پاک نے شان کو اور ان کو مقام مدح پہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری اور ہمارے ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ہم پر ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے وفات پا گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یہ اللہ پاک نے جن لوگوں کا عمل ذکر کیا یہ مقام مدح پہ ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح دعائیں مانگتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں ہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا مانگتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں باقاعدہ، اور ہم نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یعنی ہمارا اس میں استدلال یہ ہے اور جو صراحت گویا کہ یہ ہے کہ ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو اس کا دعا مانگنا یہ پھر ایک طرح کا عبث جائے گا، اور اللہ پاک کسی بھی ایسی چیز کا نہ ہمیں حکم فرماتا ہے اور نہ ایسی چیز کو کہیں ذکر فرمائے گا اس طرح۔ تو ہماری دعاؤں سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ حدیث رسول میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی صحابہ آئیں، میری والدہ فوت ہوگی میں کیا کروں؟ تو کسی نے صدقے کا پوچھا، آپ نے صدقے کا کہا، کسی نے حج کے لیے پوچھا، آپ نے حج کے لیے اجازت عطا فرمائی، بلکہ اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں فرما دیا۔ اچھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا صدقہ افضل ترین صدقہ فرمایا، تو انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا۔ تو ایسے کئی اعمال ہیں، تو پتہ چلا ہمارے زندہ لوگوں کے عمل سے جو میت مردہ ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے، یہ ہے اصل نظریہ ایصال ثواب کا۔ اب اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، نماز پڑھ کر، صدقہ دے کر، حج کر کے، یا ان کی طرف سے نفلی روزے رکھ لیے جائیں، ان کی طرف سے نفلی نماز پڑھ لی جائے، ان کی طرف سے کوئی بھی آپ نیکی والا کام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کچھ اور ذکر و اذکار کریں، تو یہ ایصال ثواب ہی سب کچھ ہیں۔ نام مختلف ہیں، یہ برسی ہے تو سال بعد ہے، یہ 40واں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 20واں ہے، مقصود ایصال ثواب ہے۔ باقی دنوں کی کوئی تعیین نہ شرعن ضروری اس میں، بلکہ اس کو شرعن ضروری ماننا یہ خود ایک غلط اور غیر شرعی معاملہ ہے۔ یہ کوئی تعیین نہیں ہے، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ آج ہم یہ برسی کر رہے ہیں، آج 40واں 10واں ہے، آپ اس میں شرکت کر لیں، تو فقط اتنا ہے، اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ آگے اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، اور ہمارے اہل سنت کے افراد کو بھی، احباب کو یہ مسئلہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ جمعرات اگر بالفعل برسی بن رہی ہے تو آپ جمعرات کی جگہ جمعہ کر لیے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، ایصال ثواب ہو گیا۔ آپ نے بدھ والے دن سہولت ہے، بدھ والے دن کر لیں، تو دنوں کی یوں تعیین نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مزید سوال۔ مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے والدین کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے یا ایسے الفاظ استعمال کرے جو ہمیں ناگوار گزریں تو ہمیں اس شخص کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ برائے مہربانی مدنی پھول اشاع فرما دیں۔ جی، کیا فرماتے؟ اب دیکھیں، ایک آدمی نے اپنی نادانی میں
اور شریعت مطہرہ کے احکامات سے ناواقفیت کے طور پر کہ والدین کا کیا ادب اور مقام ہوتا ہے، تو اپنے والدین کا جس طرح ادب احترام ایک انسان کرتا ہے، تو اسی طریقے سے دوسرے کے والدین کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو اب اگر کسی والدین کو اگر وہ گالی بکے گا، نازیبا جملہ کہے گا، تو عین ممکن ہے دوسرا شخص بھی جذبات میں آ کر اس کے والدین کے بارے میں بھی کچھ نازیبا جملہ کہہ دے۔ تو اس حوالے سے اگر ایک آدمی غلطی کر رہا ہے تو دوسرا جو شخص ہے اسے غلطی نہیں کرنی۔ ایک شخص اگر کسی کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو گالی بکنے والے نے ایک نازیبا جملہ کہہ کر اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہے، اس نے آپ کی دل آزاری کی ہے۔ اس دل آزاری کا اب نتیجہ ہے کہ ہم بھی اگر اس کے ماں باپ کو اگر گالیاں دیں گے، نازیبا جملہ کہیں گے، تو اس سے معاملہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ سکتا ہے۔ پھر ایک مسلمان وہ گالی بکنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گالی بکے اور نازیبا جملہ اس کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے کہے۔ اب بالفرض جس آدمی سے ٹسل چل رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، جس کی بات پر ناراضگی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا کیا قصور تھا کہ اس کے ماں باپ کو کوئی برے الفاظ کہے جاتے؟ تو یہ ایک طرح سے حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو ایک آدمی اگر حد سے تجاوز کر رہا ہے تو اب دوسرے کو حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ وہ اس موقع پر اگر صبر کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ تک کیسے پہنچا، میں بھی اب اس کے ماں باپ کا نام لے کے کوئی برا جملہ کہوں، تو شیطان ایسے موقع پر زبان گندی کروائے گا۔ اس موقع پر صبر کریں۔ صبر کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلا شخص جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہا تھا اور دوسرے آدمی نے اس موقع پر درگزر سے کام لیا، تو یہ درگزر سے کام لینا پہلے شخص کی غلطی پر اسے شرمندہ ہونے کا سبب بنے گا۔ اسے بھی احساس ہوگا کہ یار یہ چاہتا تو یہ بھی میرے ماں باپ کو گالی بک سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا۔ میں نے اس کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے زبان بھی گندی کی اور اپنے نامہ اعمال میں گالی کا بھی اندراج کروایا اور ایذائے مسلم کا بھی باعث بنا۔ پھر اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک مرحوم شخص کو برے القاب سے پکارا، جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے یا عورت کا انتقال ہو جائے تو ان کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کیا جائے، ان میں پائے جانے والے عیوب بھی بیان نہ کیے جائیں۔ اور گالیوں کے اندر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس کے اندر تو سخت نازیبا جملے ہوتے ہیں، اس سے سخت ترین الزام اور برے وصف سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا جملہ کوئی زندہ آدمی خود سن کر وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مرحوم کے حق میں ایسے نازیبا جملہ کہنا یہ بھی سخت گناہ کا باعث ہے۔ لہذا اب جس کے والدین کو اگر کسی نے گالی بکی ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بھی گالیاں بک کر اس کے ماں باپ کو یہ بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کرے، سکون پہنچائے۔ صبر کریں، صبر کر کے اپنے اس معاملے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جو گالی دینے والا شخص ہے وہ سوچے گا، اس کی بھی اصلاح کا سامان ہوگا، ورنہ گالی کا جواب گالی سے دینے سے نتیجہ سوائے اور جھگڑا فساد بڑھنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ اس طرح کے جو جواب دینا یا کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ تو خود روایت میں یہ کہ گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا، یعنی ایک حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے والدین کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو فرمایا یہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں، ان کے باپ کو یا والدہ کو، وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو، تو گویا کہ اس نے خود ہی دلوائی یہ گالی۔ صحیح، یعنی یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ جو اس نے اس کو برا کہا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالیاں دلوا رہا ہے۔ تو اس لیے جو کئی لوگ جمیل صاحب جن کا تکیہ کلام گالی بن چکا ہے، وہ عام نارمل بات کرتے کرتے ہی، بلکہ کہیں ایسی اگر عزت والی کوئی جگہ ہے، مقام ہے، یا کوئی عزت والا شخص سامنے ہے، بات چیت کرے، وہاں بھی ان کی پھر ظاہر زبان پہ ایسی باتیں آتی ہیں تو وہاں بھی نکل جاتی ہیں پھر معذرت
اور کہتے ہیں میری زبان ہی ایسی ہوئی. کیوں آپ نے ایسی گندی زبان رکھی ہوئی ہے کہ آپ بعد میں معذرت بھی کر رہے ہیں اور بولے میری زبان ایسی. تو اس لیے اگر عام گفتگو میں ان سے بچیں گے تو اس طرح کے معاملات میں بھی پھر آدمی کچھ احتیاط کرے گا. گالی دینا جو ویسے بھی ایک مسلمان کا قطن شیوا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان کی صفات کو بیان فرمایا اس میں یہی فرمایا کہ وہ گالی دینے والا، کسی کو فوش کلامی کرنے والا مسلمان ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے تو ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.